بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ اے لوگو، میرے حسین پر مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے اور میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ میرا کیوں راستہ روکا ہے، اور اے لوگوں پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے، کیوں میرے عزیز و کاروں کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول کی شریعت میں ترامیم کی ہے، کسی انسان کا حق کھایا ہے، کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ کہ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جوری دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ مت بھولنا، خیبر اور خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اللہ کے رسول بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو، حملہ کرو۔ اور جب لاکھوں کی فوج نے رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو فنار کر رہا ہے کہ فوج یزیدی پیچھے پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، او 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کی جوان بیٹی کی نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین علیہ السلام شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس کا سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو نیام سے تھام لیا۔ پھر عمر ابن سعد شمر سے کہتا ہے، کیا دیکھ رہے ہو، یہ علی کا شیر ہے، اس کو مار دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیمے کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین علیہ السلام کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی بیبیوں کے خیمے کی طرف جاتے ہیں، پھر کبھی یزیدی فوجی کی طرف جاتے ہیں۔ پھر سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے، جس کے پاس نیزہ ہے اس نے نیزہ مارا، اور جس کے پاس تیر ہے اس نے تیر مارا، جس کے پاس برچھیاں ہیں تو اس نے برچھیاں ماری۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین سلام کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین جس نے جسم مبارک پہ ہزاروں زخم لگ رہے تھے، آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنے شروع کر دیتی ہیں۔ اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں میں سے اپنے آقا حسین علیہ السلام کو بچا لو۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ عمر ابن سعد سے کہا، اے لوگو،
رکو، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے کہ کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگ جائے، اور تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ان لوگوں پر جن کو گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین علیہ السلام کا احترام بھول چکے تھے جس کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے لوگوں کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے قریب آتی ہے۔ جو بھی امام حسین کا سر دیکھتے تو اسے امام حسین علیہ السلام کے سر میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتے اور وہ چیخ کر دور چلا جاتے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے امام حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر رکھا تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لب مبارک ہل رہے ہیں۔ ہم نے حسین کے پورے خاندان کو قتل کر دیا اور 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا۔ شاید حسین علیہ السلام ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ شمر نے سننے کے لیے کان قریب کیا تو امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا ہے۔ اتنے میں حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا، کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر قلم ہونے کے بعد سر مبارک کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ بی بی سکینہ کے منہ پر تماچا مارنے لگے۔ ہائے افسوس! تاریخ نے لکھا، امام حسین کے جسم پر جو چیزیں تھیں وہ لوٹنے لگی۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی۔ اس نے اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری تو وہ اس نے انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گلن زمین پر ادھر ادھر گھمایا گیا۔